السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشعات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محترم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اس شہر میں پہلی مرتبہ مجھے حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا. آپ جس شوق سے، جس محبت سے، جس وارفتگی کے ساتھ درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرما ہے، یقیناً مجھے کل بھی فرحت ہوئی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول کرے اور کتاب اللہ کے ساتھ ہماری محبت کو مزید پختہ فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. صرف 3 آیات پر مشتمل اس صورت کا آغاز ایک قسم سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے مضامین میں اتنی جامعیت ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ قرآن مجید کی صرف اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے. امام طبرانی نے حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت تخریج کی ہے کہ مکے میں 2 صحابی تھے. جب وہ جدا ہوتے تو جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے. نزول کے اعتبار سے یہ سورت مکی ہے اور سورت کا آغاز عصر سے کیا جا رہا ہے. تو معنی کیا ہوا؟ قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل عصر کی قسم کی گئی ہے. عصر سے مراد کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اس پر 4 معنی درج کیے ہیں، 4 معنی بیان فرمائے ہیں. عصر سے مراد مطلق زمانہ، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے نے انسان کے خسارے کو دیکھا ہے. بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے دیکھے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے دیکھے. زمانہ جن کے قصیدے پڑھتا تھا پھر ان کے نام مٹتے دیکھے. کتنے آئے دنیا پہ، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانا. آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے. یکے بعد دیگرے 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے. یہ کتنا طویل ترین دور حکمران ہے. یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہے، خدا خدا کر کے 4-5 سال پورے ہوتے ہیں. لیکن اس خاندان نے 3150 سال تخت ایران پہ حکومت کی.
اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے نسل در نسل حکمران بنتے رہے. کتنا بڑا خاندان اور کتنا بڑا طویل دور حکمرانی. لیکن آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانتی. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آل ساسان کا لفظ میری زبان سے سنا، جن کا ناقوس بچتا تھا 3150 سال جو تخت کے مالک رہے، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی. قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد کرے؟ میاں صاحب فرماتے جنہ باجو ایک پل نہیں سجیندے شکلاں یاد نہ رہی. سکی عزیزوں کو نہیں بھول جاتے. تو کتنے کتنے آئے اور چلے گئے، نام بھی باقی نہ رہا. تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے. تو کہا قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں. اگر انسان خسارے میں نہ ہوتا تو 3150 سال حکومت کرنے والے آج بھی موجود ہوتے، ان کے نام کے آج بھی ڈنکے بج رہے ہوتے. لیکن آج ان کے محل کھنڈر بن گئے ہیں، ان کی قبریں مٹی کا رزق بن گئی ہیں، ان کا نشان مٹ گیا ہے، ان کا تذکرہ صرف تاریخ کی کتب میں رہ گیا ہے. زمانہ انہیں بھول گیا ہے، ہمارے ذہنوں سے وہ محو ہو گئے. قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں. خسارے کا دوسرا معنی، عصر کا دوسرا مفہوم امام راضی نے یہ بیان کیا ہے. عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر چیز کا سایہ اصلی سائے سے 2 گنا ہو جائے، اصلی سائے سمیت 2 گنا ہو جائے، تو اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت وقت عصر کہلاتا ہے. اور یہ تقریباً یہاں ہمارے 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ ہوتا ہے. تو جب سورج عصر کے وقت پہ جاتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے. اس لیے غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی ڈوبتے سورج کی طرح ہے. بیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. تیری زندگی تیزی کے ساتھ جاری ہے، دن عصر کے وقت چلا گیا ہے، بہت جلد غروب ہو جائے گا. تیسرا معنی امام راضی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ نماز عصر انتہائی نازک وقت میں ہے. دکان بھی بند کرنی ہے، سامان بھی سمیٹنا ہے، گھر بھی جانا ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا اور نماز بھی سر پہ کھڑی ہے. تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے. پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے. تو کہا کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا اور عصر کی نماز پڑھ کے خسارہ نہ کرنا. قسم ہے عصر کی نماز کی بے شک انسان خسارے. چوتھا معنی امام راضی نے بیان کیا کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا معنی یہ ہوا محبوب تیرے زمانے کی قسم، تیرے عہد خصال کی قسم، تیرے دور ہمایوں کی قسم، تیرے زمانہ حسین کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. اور اس پر امام راضی نے باقاعدہ دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. یہ سورت مکی ہے، سورۃ البلد بال اتفاق مکی ہے، کوئی دوسری رائے مفسرین کی نہیں ہے. تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، اس شہر کی قسم، تو پھر مکہ ہی مراد ہوا. تو پھر مکے کی قسم کی گئی تو ذہن گھومتا ہے، مکے میں عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ اس شہر کی قسم کیوں کی گئی. یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، اور مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، قدم قدم پہ رحمتوں کی برستی برکھا ہے. شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، لیکن میرے رب نے کہا محبوب عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر کی قسم اس لیے کی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے. اے انت مقیم فی هذا البلد،
محبوب اس شہر میں تو خرام ناز کرتا رہا ہے، تیری رہائش اس شہر میں ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم، اس شہر کی ہواؤں میں تیرے انفاس کی خوشبو رچی ہے، اس لیے مجھے قسم یہاں تم رہتے ہو۔ تو محبوب کی وجہ سے شہر کی قسم کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں توجہ چاہوں گا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب کے زمان کی قسم کی، اور سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی۔ قسم مجھے شہر کی، اور شہر کی قسم کی کیوں؟ کعبۃ اللہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا حوالہ ہے، لیکن کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس شہر کی اس لیے کہ اس قسم میں تم رہتے ہو، اس شہر میں تم رہتے ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بڑی خوبصورت بات اس کی تشریح میں لکھی، اس کے ضمن میں بیان کی۔ آپ جانتے ہیں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا نہیں، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ جو مکہ شریف کو افضل مانتے ہیں وہ عظمت مدینہ کے منکر نہیں ہیں، اور جو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانتے ہیں وہ مکہ المکرمہ کے منکر نہیں ہیں۔ ایک علمی اختلاف ہے کہ ان دو شہروں میں سے افضل کون؟ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، لیکن شیخ محقق نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ سنیے اور جھومیے، اور میں اس کو بیان کر کے یہی گفتگو چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ النبی افضل ہے۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری۔ اگر وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل ہے، اور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ وہ بھلا زمانہ تھا کہ مرید پیروں سے سوال پوچھ لیتے تھے اور پیر ناراض نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، اس نے طلب علم کیا ہے۔ آج تو ناراض ہو جاتے ہیں نا، بے ادبی ہوتی ہے، لیکن وہ علم کا دور تھا، پیر خوش ہوتے تھے کہ مرید نے کوئی سوال پوچھا۔ تو مرید نے سوال پوچھا حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو سنو شیخ نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو جنت میں ہیں تو جدھر جدھر سے گزرتے رہیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے کہ جو پہلی صف کا شرف ہے، پہلی صف پہ کھڑے ہونے کا جو ثواب ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے الجھ پڑے، آپس میں قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو بتاؤ یہ صف اول رہے گی؟ شرف برآمدے میں چلا گیا نا۔ اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں لے جائے تو شرف صحن میں چلا گیا، اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھائے چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا گیا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص مصلی بدل لے تو شرف بدل جائے، اور میرا رسول رہائش بدل لے تو شرف بدل جائے۔ مکے میں ہو تو مکہ افضل، مدینے میں ہو تو مدینہ افضل، جنت میں ہو تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے۔ اور ظہوری نے تو حد کر دی، 2 قدم آگے
انہوں نے تمام شعراء سے بات کی. وہ کہتے ہیں مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار. قسم محبوب تیرے زمانے بھی توجہ رکھیں، قسم محبوب تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں. تو یہاں محبوب کے زمانے کی قسم، چونکہ بہتر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر جو اس سے جڑا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے. خوش قسمت تھے جو حضور کے زمانے میں. ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے. کسی نے اس کو روک کے پوچھا یہ کیا ریٹ ہے تمہارا؟ باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے اور تازہ روٹی 1 روپے کی، تم الٹا حساب کیا ہوا ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی 2 روپے کی. اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا. کہا بابا یہی رکھنا، وجہ بھی تو بتا. تو کہا سنو، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو قسم محبوب تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ اکبر. اب خسارہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں ہے. اب خسارہ ہے کیا؟ اللہ اکبر. خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کو سانسوں سے کے ذریعے اپنے آپ کو توڑ رہا ہے. مولا کائنات سید ناجی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اٹھنے والے قدم یہ موت کی طرف اٹھ رہے ہیں. یہ سانس یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں. بندہ یہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا، لیکن حقیقت میں چھوٹا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ طے ہو رہا ہے، وہ موت کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور زندگی کو توڑتا چلا جا رہا ہے. ایک شخص تھے، وہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. تو میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی نے برف کی سل کے اوپر جو ہے وہ برف رکھی ہوئی تھی، پتھر کی سل کے اوپر برف رکھی تھی اور آوازیں دے رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے، بیر اور گنڈیریاں بیچنے والے بھی آوازیں لگاتے ہیں نا، تو اس زمانے میں اس نے پتھر کی سل کے اوپر برف رکھی تھی اور بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز کیا دے رہا تھا. سنیے، وہ کہہ رہا تھا ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، مجھ سے برف لیتے جاؤ ورنہ میرا راس المال پگھل جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے قدم رک گئے، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں. آپ کپڑا بیچتے ہیں تو آج اگر گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بک جائے، لیکن برف کا آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی. اگرچہ مہنگی بھی ہوگی لیکن برف ہوگی نہیں تو مہنگی کیا ہونی ہے. تو وہ کہتا ہے لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے آج ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اس لیے تو آوازیں لگا کے اسے بیچ رہا ہے، جلدی جلدی بک جائے. اگر اس کے بدلے تو درہم کما لے، دینار کما لے، روپے کما لے، پیسے کما لے، پارچہ جات لے لے، جنس لے لے، نقدی لے لے، سونا اور چاندی لے لے تو تجھے فائدہ ہے. اناج لے لے تو فائدہ ہے، کسی چیز کے عوض تو بیچ دے تجھے فائدہ ہے. اور ہم بھی اگر ان سانسوں کے بدلے قرآن پڑھ لیں، ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لیں، سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور و تدبر کر لیں تو یہ سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. مجھے بتائیے آپ اگر یہاں نہ آئے ہوتے، کسی چوک یا موڑ پہ کھڑے ہوتے تو بتائیے کہ آپ کا وقت اسی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہوتا تھا، لیکن سانسیں ضائع ہو رہی ہوتی. لیکن اب آپ سانسیں دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں، تو سانسوں کا مل پڑ رہا ہے نا. ایک ایک سانس کے بدلے قرآن کی بولی سن رہے ہیں. میں سانسیں دے رہا ہوں لیکن اس کے بدلے کچھ لے رہا ہوں. تو ہم سودا کر رہے ہیں، سانسیں بیچ کے اس کے بدلے کچھ لے رہے ہیں. لیکن گلی میں سو کے چائے والے پھٹے پہ حمام میں اگر ہم بیٹھ کر کے یہ وقت کاٹ رہے ہوتے، سانسیں پھر بھی اسی رفتار سے چل رہی ہوتی، لیکن اس کے بدلے ہم کچھ نہ لے رہے ہوتے.
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی سانسوں کی قدر جانتے ہیں اور سانسوں کے بدلے کچھ لیتے ہیں۔ تو کہا قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خسارہ سانسوں کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے شہر کو دیکھ نہیں سکا، باہر سے یہاں سیدھا آ گیا ہوں، تو شاید یہاں کسی چوک میں اشارے لگے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، وہ ٹریفک اشارے لگے ہوتے ہیں، گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 50 سے نیچے، 60 سے نیچے، 70 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سانسوں کی گنتی، سالوں کی زندگی، مہینوں کی زندگی، مہینوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور لمحہ لمحہ ہم زیرو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی زیرو پوائنٹ کا نام موت ہے۔ یہ ہے تیزی کے ساتھ ہمارا سفر۔ تو کہا قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، قرآن نے ہمیں جو مرض لگا تھا وہ بتایا۔ تمہیں خسارے کا کینسر لگ گیا جو تمہیں توڑ دے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں خسارہ لگ گیا، لمحہ لمحہ تمہیں توڑ رہا ہے، ایک دن آخری سانس، آخری جھٹکا آئے گا، ختم، کہانی ختم۔ تو لیکن قرآن نے ہمیں یہ مرض بتایا تو اس کا علاج بھی بتایا۔ کہا تمہیں خسارے کا مرض لگ گیا ہے، مرض بڑا موذی ہے، لیکن اگر اس مرض سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں علاج بھی بتاتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر خسارے سے بچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو تو تم خسارے سے بچ جاؤ۔ دنیا پہ کتنے آئے چلے گئے، خسارے نے توڑ کے رکھ دیا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے شخص نام بتا سکیں گے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ نام نہیں بتا سکیں گے کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا۔ میں پوچھوں اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی بہت بڑی طاقت تھی، لیکن شاید ہم میں سے کوئی چند لوگ ہوں جو اس دور کے خاقان کا نام جانتے ہیں۔ اچھا، میں پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ اس دور کا جو سپر پاور تھی، اس کے حکمران یعنی کسریٰ کا نام کیا تھا؟ کسریٰ ایران کا نام کیا تھا؟ تو بہت کم لوگ ہیں جو کسریٰ ایران کا نام جانتے ہیں۔ تو ہم کیسر کا نام نہیں جانتے جو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دو طاقتیں تھیں اس وقت جب حضور تشریف لائے، اور ان دونوں کو حضور نے پاش کیا۔ تو نہ اس دور کے کیسر کا نام ہم میں سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، نہ اس دور کے کسریٰ کا نام لوگ جانتے ہیں، اور نہ اس دور کے خاقان کا نام جانتے ہیں۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے چھوٹے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو سارے سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لیں گے کہ نہیں؟ تو پھر خسارے سے بچا کون؟ جس نے دامن میرے مصطفیٰ کا نام لیا۔ کہا قسم زمانے کی محبوب انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ جائے۔ اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ وہ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کی سپر طاقت فنا ہو گئی، نام بھی باقی نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے۔ تو خسارے سے بچا کون؟ جو مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ گیا۔ وہ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، اب الیکٹرانک چکیاں آ گئی تو پھر وہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو ہماری بوڑھی خواتین مائیں وہ ہاتھ سے آٹا پیستی تھی۔ تو آپ لوگوں نے چکی دیکھی ہوگی، بالخصوص جو میری عمر کے لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی۔ اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن جامد، اوپر والا متحرک، درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس میں کلی ہوتی ہے اور اس میں دانے ڈالتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اس کو گالا کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس کلی کے قریب جڑ کے رہتے ہیں، اس کے ساتھ لگ کے رہتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے دور ہٹتے ہیں وہ پتھروں کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے، ورنہ حالات پیس کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دامن سے وابستگی چاہیے، ورنہ اس خسارے نے فرعون کو، حامان کو، قارون کو، شداد کو، لفدنون کو، نفدنون کو، آل ساسان کو، کیسر کو، کسریٰ کو، خاقان کو، فرعون مصر کو، کتنے کتنے لوگ تھے جن کا طوطی بولتا تھا،
لیکن اس خسارے نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. لیکن خسارے سے بچا تو داتا گنج بخش علی اجمیری بچا. خسارے سے بچا تو معین الدین چشتی اجمیری بچا. خسارے سے بچا تو معین الدین گنجے شکر بچا. اور خسارے سے بچا تو بلال حبشی بچا، سلمان فارسی بچا، ابو ذر غفاری بچا. کہا اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پھر خسارہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. زمانہ مٹ جائے گا لیکن مہر علی کا نام نہیں مٹے گا. خسارہ تمہیں سر بلند کرے گا، تمہیں اونچا کر دے گا، تمہیں سرخرو کر دے گا. قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. تو انسان خسارے میں مبتلا ہے، تو خسارے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دامن کو پکڑ. قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، خسارے سے کون بچے گا؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مال، اولاد، شہرت، عزت، آبرو، جان. سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے. اور قیامت کے دن مومن کو جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. اس کائنات میں سب سے بڑی اور اہم دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ ایمان ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی دولت دیدار الہی. اگر کسی شخص کے پاس یہاں دنیا کی ہر نعمت ہے، صحت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، پہچان ہے، معرفت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، ہر نعمت میسر ہے، عالی نسب محل میں رہتا ہے، دنیا سلوٹ کرتی ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے تو کوڑی مول نہیں اس کا. لیکن جھونپڑی میں رہتا ہے، تن پر کپڑے بھی پورے نہیں، دوسری گلی کا شخص بھی نہیں جانتا، بیماریوں نے کھا لیا ہوا ہے، آذان کمزور ہیں، نحیف و نازار ہیں، لیکن سینے میں ایمان کا دیا نہیں بجھا، ایمان کا چراغ ہے، کائنات کا خوش بخت انسان. تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے. اگر یہ دولت ہے تو پھر اپنے آپ کو کبھی غریب نہ سمجھیں. اگر یہ دولت نہیں تو پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ دولت ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو خیر ہے. اس لیے کہ یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور آخرت میں بڑی سعادت جو دی جائے گی وہ ہوگا دیدار الہی. دعا کرو یہاں ایمان سلامت رہے، وہاں دیدار الہی نصیب. یہ بڑی دولت ہے. تو کہا قسم ہے زمانے کی، محبوب تیرے دور ہمایوں کی، تیرے دور خوش حصال کی، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو گئے، تیرے سے جن کا تعلق مضبوط ہو گیا. دوسری بات وعامل الصالحات، اور اچھے اعمال کیے. یعنی ایمان کے بعد دوسری چیز جو خسارے سے بچانے والی ہے، جو توڑنے سے بچائے گی، وہ کیا ہے؟ اچھے اعمال کا ذخیرہ. ہمیں اپنی زندگی کو اچھے اعمال سے مزین کرنے کا درس دیا گیا، لیکن ہم عمل گریز ہو گئے. باتوں باتوں میں، بہانے سے کہتے ہیں جی آج کل تو دین پہ چلنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اور میاں دین ایسا تو نہیں ہے کہ جس پہ چلا نہ جائے. اللہ نے ایسا دین دیا ہی نہیں ہے جس پہ چلنا مشکل ہو. دین اس نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے، اور پھر ہمارے آقا نے اس پہ چل کے دکھایا ہے. کہتے جی آج کل بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا، اور میں کہتا ہوں صاحب آج کل مشکل ہے یا بلال حبشی کا چلنا مشکل تھا؟ انہوں نے تو مشکل سمجھی نا. تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تو جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے ہنس کے قربانیاں دی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، چکی پر سوائی جا رہی ہے، اور کیا اذیتوں میں مبتلا ہیں، لیکن بلال کی پیٹھ پہ امیہ کوڑے مارتا ہے، بلال حبشی آگے سے مسکراتے. کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں کوڑے مار کر تم آگے سے مسکراتے ہو. تو بلال حبشی فرمانے لگے کبھی بازار میں گئے ہو مٹی کا کوئی برتن خریدنے؟ اس نے کہا کئی بار گیا ہوں. تو کہا پھر کیا کرتے ہو؟
کہا ٹھونک بجا کے دیکھتا ہوں کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا میرا مالک بھی بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہو. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کی ہے تو پھر دکھ تو آئیں گے، تکلیفیں تو آئیں گی، آلام سے تو گزرنا پڑے گا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے نا، جب دکھ بہت سارے آئے، حضور کفار نے بڑا تنگ کیا ہے، حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو جب انہوں نے شکایت کی تو حضور نے فرمایا خباب ان تکلیفوں سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن کو چھید دیا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ استقامت کا راستہ نہ چھوڑا. اللہ اکبر. وہ اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے جس کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے اونٹوں کو مخالف سمت کھڑا کر کے کہا چھوڑتا ہے دین کو یا اونٹوں کو ہانکا لگائیں؟ اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے. پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا اور وہ قوت کے ساتھ جب دوڑے تو بدن چرنے لگا، سرخ سرخ قطرے گرنے لگے. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک بدن چر کے زبان تک نہیں آیا، زبان بولتی رہی فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گئی. ہم نے تو کوئی تکلیف بھی نہیں سہی، ہم نے تو کوئی دکھ بھی نہیں سہا، تو خامخواہ کہتے ہیں جناب بہت مشکل ہے چلنا دین پہ. میں کہتا ہوں مشکل ہو بھی تو دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے. جن کے لیے مشکل تھی وہ کاٹ گئے، تکلیفیں گوارا کی، کربلاؤں میں پہنچے، بدن چیرے گئے، خون بہے، بوٹیاں کی گئیں، سولیوں پہ چڑھائے گئے، لیکن حق کا راستہ پھر بھی نہ چھوڑا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تیسری بات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت. یہ مومن کی زندگی ہے. بات بات پہ ہم باطل سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. حق کی وصیت مومن کی زندگی کا شعار ہے. وہ حق کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور حق کے راستے میں سے تکلیف بھی آئے تو اس تکلیف کو گوارا کرتا ہے. ہم تھوڑی سی بات پہ اپنے نظریات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اپنے عقائد سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کے انداز کو تبدیل کر لیتے ہیں. ہمارا توکل بھی ڈولنے لگ جاتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی ڈولنے لگ جاتا ہے. نہیں، مومن کی زندگی حق کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، حق اور حقانیت کا دامن نہیں چھوڑتا. سارا زمانہ بھی ایک طرف ہو جائے لیکن وہ جس کو حق سمجھتا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے مومن کی زندگی. اب حق سے مراد کیا ہے؟ تو امام قرطبی نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں. اے توحید، اس کا مطلب توحید ہے کہ وہ موحد رہتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے توکل کو ضرب نہیں لگتی، وہ توکل پہ مضبوط رہتا ہے، حالات کی تلخیاں اسے توڑ کے کیوں نہ رکھتے. ہم تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ڈولنے لگ جاتے ہیں، لیکن نہیں، حالات کی تلخیاں بھی ہمیں اپنی منزل سے نہ ہٹا سکیں. ایسا توکل اللہ پہ مضبوط ہے. وہ خوشیاں دے پھر بھی راضی ہوں، وہ غم دے پھر بھی راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. وہ خوشیوں میں راضی ہے تو خوشی، وہ غم میں راضی ہے تو غم. اس کی طرف سے یار خوشی بھی آئی ہے تو اس کی طرف سے، اور غم بھی آیا ہے تو اس کی طرف سے. اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غم کو قبول کر لے خوشی سے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا تو کوئی بات نہیں. سنو ایک حدیث سناؤں تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی. سید نبی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، تھوڑا سا رزق ملا، اس نے کہا میں خوش ہوں میرے رب نے مجھے دیا. اس نے سوکھی کھا کر بھی کہا مالک تیرا شکر ہے. اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بھی کہا مالک تیرا شکر ہے. جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں. اللہ اکبر. تجھے لوڑ تھی، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے بچوں کے سکول کے اخراجات چاہیے تھے، تجھے بچوں کے لیے خوراک چاہیے تھی، تمہیں بچوں کے لیے لباس چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، لیکن تجھے میں نے جس حالت میں رکھا تو نے ناشکری کی نہیں. تو نے کہا ٹھیک ہے، اذان ہوتی رہی تو گھر کو چھوڑ کے، جھوپڑی کو چھوڑ کے، کرائے کے مکان کو چھوڑ کے بھی سجدہ ریز ہوتا رہا. اللہ اکبر. 6 کنال کی کوٹھیوں والوں نے کہا بار سردی بڑی ہے
اور ان کے پاس قیمتی اور گرم لحاف تھے اور بڑے عالی شان کوٹ تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، باہر بہت سردی ہے، اندر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تیرے پاس تو گرم کوٹ بھی نہیں تھا، تیرے پاس پھٹے کپڑے تھے، تو انہی کی بکل مار کے مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اللہ پر راضی تھا، وہ بہت کچھ لے کر بھی راضی نہیں تھے، تو تھوڑے پہ راضی ہو گیا۔ جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو خوش نصیب وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے، یہ توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کے دیے پر راضی۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ اگر کوئی شخص اللہ پہ راضی نہیں ہوتا تو نہ ہو، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی جان کو چلانا ہے نا۔ کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ غم کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ چاہتا ہے بارش برسے، بندہ چاہتا ہے نہ برسے، تو ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، تو یہ خام خواہ پریشان ہوگا کہ یہ کیوں برس رہی ہے۔ اور اگر اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے تو پھر بندہ جس حالت میں بھی ہوگا خوشی خوشی ہوگا، یہ میرے رب کی طرف سے۔ پھر دکھ بھی آئیں گے تو بندہ اس میں بھی موج کرے گا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھا دو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پھر دکھوں میں بھی راحت ملتی ہے، اس میں بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ دوسرا معنی فرمایا، حق کا معنی ہے قرآن۔ مومن قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوتا، جڑا رہتا ہے۔ قرآن کی وصیت، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، روزانہ معمول کے ساتھ تلاوت شعار زندگی بناؤ۔ یہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں کسی نے تعویذ ڈال دیے، کوئی بدروحوں کا سایہ ہو گیا، کوئی نظر کھا گئی، کوئی یہ مسئلہ ہو گیا، کوئی یہ مسئلہ ہو گیا، کوئی جن بھوت پڑ گئے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کالا جادو کر دیا۔ پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل الا ماشاءاللہ کوئی 100 میں 1-2 ہوگا جو صحیح عامل ہوگا، باقی تو ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہر اتوار کو ان کی چوکی بھرنی پڑتی ہے۔ جو اللہ کے در سے دور ہوا پھر رسوا ہوا گلی گلی۔ تو جب تمہارے قرآن میں روزانہ قرآن کھلے گا، تمہارے گھر میں روزانہ قرآن کھلے گا، بیٹیاں بھی قرآن کھول کے بیٹھی ہوں گی، بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے، ماں باپ بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے، جرت کسی بدروح کی کیا ہے کہ گھر میں داخل بھی ہوں گے۔ پھر جو ہے وہ جادو کا سایہ نہیں ہوگا، قرآن کی رحمتوں کا سایہ ہوگا۔ تو اپنے گھروں کے اندر قرآن کھولنے کا مزاج بناؤ، قرآن کی تلاوت معمول زندگی بناؤ۔ ہو سکے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھنے کا اہتمام کرو، روزانہ 2 رکوع پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ فرض کرو یہ مشکل ہے کسی کے لیے، یہ حالات ایسے نہیں کسی کے لیے، تو وہ ناظرہ نہ چھوڑے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خالی ناظرہ قرآن پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے قلب سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھو، یہ رب سے ہم کلام۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس آئے، تو آنے لگے تو کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، آ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو حضرت سہل نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا کسی نے کیا بتانا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، یہ زندگی میں بھی روشنی دے گا، قبر میں بھی چراغاں کرے گا۔ ایک شخص فوت ہو گیا، لوگ اس کی قبر کھودنے لگے تو ساتھ والی قبر کی لحد کی اینٹ گر گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ مزید شوق پیدا ہوا تو غور کیا تو اندر تازہ گلاب بھی اگا ہوا تھا، جس کی مہک پوری تہت میں پھیلے۔ خیر کفن قبر بند کر دی گئی اور لوگ اس قبر کے نشان پر اس کے گھر میں جا پہنچے کہ دیکھیں، پوچھیں کہ اس کا عمل کیا تھا، تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور ہماری قبروں میں بھی اجالے ہوں۔ تو اس کی بیوہ موجود تھی، اگرچہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو اس سے جا کے پوچھا کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا؟ ہم نے اس کی قبر میں یوں نور دیکھا ہے، روشنی دیکھی ہے، خوشبو دیکھی ہے۔ تو اس نے کہا میرا شوہر تو ایک ان پڑھ سادہ سا مسلمان تھا اور کوئی اس کا خاص عمل نہیں تھا،
جس طرح عام مسلمان ہوتے ہیں، ہاں ایک یاد آئی بات مجھے، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا تھا، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا اور نماز کے بعد لوگ مسجدوں میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اس سے بڑا دکھ ہوتا، کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا۔ وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا مسجدوں میں صبح لوگ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے اشراق تک پڑھا کرتے تھے، اب مسجدوں کا وہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے، یہ الیکٹرانک میڈیا نے، یہ جو کچھ آئی ہے مصیبتیں، اس نے ہم سے ہمارا بہت کچھ چھین لیا اور ہم سے قرآن کی تلاوت بھی چھین لی، ورنہ گھروں میں بھی تلاوتوں کا ماحول ہوتا تھا، مسجدوں میں ماحول ہوتا تھا۔ تو صبح جب سارے نمازی گھروں کو پلٹنے کی بجائے قرآن مجید نکال کے بیٹھ جاتے تو یہ چونکہ پڑھا نہیں تھا، اس کو بڑا دکھ ہوتا، یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹ آتا اور آنکھوں میں اس کے آنسو ہوتے اور دل میں افسوس ہوتا، کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا۔ خیر گھر میں آتا اور طاق میں پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو نکالتا، چومتا، پھر کھولتا، پھر ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور ساتھ کہتا اور رو رہا ہوتا، مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نچلی والی سطر پہ انگلی پھیرتا، کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے۔ اس طرح انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہی کہتا جاتا، مالک مجھے نہیں پتا یہ لکھا کیا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے، اور ایسے انگلیاں پھیرتا چلا جاتا۔ کہا یہ اس کا روز کا معمول تھا، ہو سکتا ہے قبر میں اجالے قرآن کی اس محبت کی وجہ سے۔ یار جس نے قرآن مجید کے ساتھ اتنا پیار کیا تو اس کی قبر میں اجالے ہیں، اور جو اوڑھنا بچھونا قرآنی تعلیمات کو بنا لے اس کی قبر میں کتنی روشنی ہو۔ تو آئیے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ میں آرزو کروں گا کہ ہم روزانہ 2 کم از کم معمول بنا لیں گے، یہ صبح سے شروع کریں اور 8 دن ناغہ نہ ہونے پائیں، پھر دیکھنا یہ گزرے 8 دنوں کا اندازہ لگائیں ہمارے کیسے گزرے ہیں، اور کل سے اگلے 8 دنوں کا پھر تجزیہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان دنوں میں اور دنوں میں فرق ہوگا، اور اگر معمول پکا ہو جائے تو پھر دیکھنا کہ قرآن باطن میں روشنیاں کتنے لاتا ہے، اجالے کتنے لاتا ہے۔ تو قرآن ہے اس سے مراد۔ اور تیسرا معنی امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے مراد ایمان ہے، اس سے مراد توحید ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور ایمان اس سے مراد ہے۔ تو حق کے راستے کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کے دامن کی وصیت۔ تواصو بالصبر، یہ مومن کی زندگی ہے۔ مومن بے صبرہ نہیں ہوتا، بات بات پہ بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ آج ایک دن جو ہے وہ کام نہیں ملا تو بے صبری دعائی دیتا پھرے، تھوڑا سا مندہ ڈھنڈا ہو گیا تو بس دعائی دیتا پھرے، تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی تو شور کرتا پھرے، آج روزہ ہی بڑا لگا مجھے۔ ایسا نہیں ہوتا، مومن تکلیفیں سہتا ہے، حوصلہ ہے، اس کا دل سمندر ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے، گوارا کرتا ہے، وہ بیماریوں پہ بھی ہائے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، دکھوں کو جھیلتا ہے، تکلیفوں کو جھیلتا ہے۔ لوگ اسے اذیتیں دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اسے دکھ دیتے ہیں، لیکن سب کچھ سینے پہ برداشت کرتا ہے، گوارا کرتا ہے، اس کی زندگی صبر کا مرقع ہوتی ہے۔ اس پر 2 معنی امام قرطبی نے بیان کیے، ایک تو دین کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اور ایک دنیا کے راستے میں اسے تکلیفیں آتی ہیں، دونوں کے دامن، دونوں پر صبر کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ پہلی چیز کیا؟ ایمان۔ دوسری چیز کیا؟ اعمال صالحہ۔ تیسری چیز حق کی وصیت، حق سے مراد قرآن ہے، حق سے مراد توحید ہے، حق سے مراد اسلام ہے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر کسی نے اپنی زندگی میں، یہ مختصر نصاب ہے، پوری زندگی کا خلاصہ یہ بیان فرما دیا گیا۔ قرآن کی یہ صورت مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب مختصر ہمیں کوئی ایسا نظام زندگی ملے جس سے ہماری زندگی پرنور ہو جائے، مشکلات ختم ہو جائیں، ٹینشنیں جان چھوڑ دیں، تو یہ قرآن نے نسخہ دیا، مختصر نسخہ دیا کہ کیا کرو، خسارے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے، تو 4 کام کرنے ہوں گے۔ ایک ایمان لانا ہے، اللہ کا شکر ہے مومن ہے۔ دوسری بات اعمال صالحہ کا زیور پہن لینا ہے،
تمہارے رویے مسلمان ہو، تمہارا قول مسلمان ہو، تمہارا انداز مسلمان ہو. یہ نہ ہو کہ پاسپورٹ تمہیں دکھانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے، تمہیں پاسپورٹ پیش ہی نہ کرنا پڑے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. تمہیں پاسپورٹ نہ پیش کرنا پڑے، تمہارا رویہ بتائے تم مسلمان ہو، تم حضور کے غلام ہو. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. تو اپنا انداز ایسا بنا لو، اعمال اتنے خوبصورت ہوں تمہیں دیکھ کر کے لوگ دین کو قبول کریں. اللہ اکبر. امام محمد بن حسن الشیبانی جب آئے نا بصرے میں تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور خوبصورت بھی بڑے تھے. تو جو ہی یہ آئے تو یہودی کہتے تھے ہم ان سے مناظرہ کریں گے، اور مسلمان منتظر کھڑے تھے. یہودی بھی آ کھڑے ہو گئے، مناظر ان کا آ کے بھی کھڑا ہو گیا کہ شہر میں داخل ہوتے میں مناظرہ چھیڑ دوں گا. اللہ اکبر. امام محمد کا چمکتا چہرہ، روشن آنکھیں، سر پہ سنت کا امامہ، سیاہ زلفیں، چمکتا چہرہ، ایسے لگتا تھا سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چاند چمک رہا ہے. اور گھوڑے پہ سوار. جو ہی امام محمد آئے نا تو وہ جو یہودیوں کا مناظر کھڑا تھا، جس نے مناظرہ کرنا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو مسلمانوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم کلمہ پڑھنے لگ گئے ہو. تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں بے ساختہ پکار اٹھا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہو. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. تو حضور کے ہم غلام بن جائیں کہ لوگ جب ہمیں دیکھیں تو درود محمد عربی پہ پڑھیں. جب غلام اس طرح کے ہیں تو امام کس طرح کے ہیں. لیکن اگر ہمارا رویہ، ہمارا انداز ایسا ہو کہ لوگ اسلام کو گالی دیں تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اسلام کی رسوائی کا سبب بن گئے. ہمارے طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت خوبصورت ہونا چاہیے اور ہم ایک خوبصورت زندگی کا تاثر قائم کریں اور وہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا. اللہ مجھے آپ کو حضور کے دامن سے وابستہ کر دے، صالح اعمال کی توفیق دے، حق اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں گے تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے. پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سیرت کے عنوان سے مجھے کسی بات کے حوالے سے کہہ دیں، لیکن وقت اتنا ہو گیا ہے تو میں صرف ایک شعر سنا دیتا ہوں. ایک دو حضور کی سیرت بھی ہے، حضور کے کمالات بھی ہیں. اللہ اکبر. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ پھیر، پھیلی ہوجولیاں رحمتوں سے بھر، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا. اے اللہ اس مجمع میں بدقسمتی سے اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، آج کی اس مجلس رحمت کی برکت سے اسے 5 گانا نماز کی توفیق دے. اور اے اللہ اگر تیری توفیق سے ہم سب نمازی ہیں اور ہمارے اہل خانہ سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے دوستوں میں سے کوئی اگر نماز جیسی دولت سے محروم ہے تو آج ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنے زور سے تبلیغ کریں
کہ اسے 5 گانا تیرے حضور سجدوں کی توفیق مل جائے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو شرم و حیا دے دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ تیرے حضور ہی پھیلا کریں اور پھیلی ہوئی جھولیاں تیری دہلیز کی نوکری کیا کریں۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھ، اس شہر کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل آج کے درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما، جو کہا گیا جو چیزیں قابل عمل ہیں ان پر توفیق عمل دے دے۔ اے اللہ ہم جو واعظ تلقین نصیحتیں سنتے ہیں اس کو رسمی طور پہ نہ سنا کریں، جو چیزیں ہمارا دل قبول کرے اے اللہ عمل بھی قبول کرنا، اپنی یادوں کے سائے عطا کرنا، اپنی محبتوں کے اثاثے دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ۔ پروگرام کی آڈیو ریکارڈنگ المصطفیٰ ساؤنڈ سے فری حاصل کیجیے۔ نماز کے بعد نماز ہوگی۔